شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس دام کے ہیں تو دکاندار صحابیہ رضی اللہ عنہ حاجی شادی اس جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال والی عجیب دیا تھا اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس 20 روپے کی تھی تو دکاندار نے کہا 20 روپے درجن اور 60 روپے کلو ہے۔ عورت نے الحمدللہ بڑھا دیا اور اچھی طرح سن کر پہلے سے موجود گراہک نے کھا جانے والے نظروں سے دکاندار کی طرف دیکھا اور انہیں پہلے بھی گراہک دکاندار سے اور دونوں میاں دکاندار نے گراہک سے زندگی گزار رہے کو کہا خدا بنا دکان سے سامان خریدار محسوس ہوئی دکان سے نکلتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تیرا شکر ہے میرے بچے کے لیے اور پانی لے آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو لے کر واپس بڑی دکاندار سے پہلے سے موجود گراہک گمبارہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی۔ جب خاوند کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ اس کی سزا میں مرنے کے بعد وہ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ مدد لینے کو تیار کر پائے حضرت میں اور بیوی سے کہا کی ہے مگر گھر خوش جامی ہوئی اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر مگر اب مجھے بڑی طریقہ ملا ہے کہ میں اسی طرح جو سلامی میں لگاری فرمائش اپنی قوم میں بچ کر رہے گا۔ خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کہ عبادت کریں اور میرا کہا میں اللہ تمہارے گناہ پورا کریں گے اسی کی رضا لوگوں کہنے لگے ہم پورا کریں دکاندار کو نہ مانا کہنے لگے اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر لیجیے۔ جس دن حضرت آتی ہے جب میری عباداری تو یہ زیادہ بڑھ جاتی پریشان ہوئے اللہ کی طرف سے بہت بصیرت ہو جاتی ہے وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے آگے مجھے طلاق بڑھ کر دکاندار کو گلے لگا لیا بیوی کیا لگا بالا سے کوئی کی مدد پہنچی جو لجنے لگی اسے وہی جانتا ہے جس نے اسے آزمایا ہو اس کے ذریعے سے بڑے سبق ہرگز نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی آپ سے کی مدد کریں جتنا ہو سکے دوسروں پر خرچ کریں اور یقین مانیے کہ آپ جتنا غریبوں پر خرچ کریں گے اللہ مجھ سے فاحشہ کو اور سورج بنائے کہنے لگی ہرگز نہیں پھر مجھ سے طلاق کیوں ہماری مدد یہ طلبگار نہیں کرتی اور پھر قیامت کے دن کہنے لگی یہ بات بھی دوبارہ زندہ کرے گا پسند بھی بہت کرتی ہوں محبت کرتی ہوں اسی لیے اس طرح علیہ السلام سے کہنے لگے ہیں ہم اپنے لوگوں میں ہرگز نہ چھوڑیں گے بھی اور ہو جائے لہٰذا اپنے جیسا اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں نے مانا اور دوستو اس سچی کہانی کو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو اور سبسکرائب کرنے علیہ وسلم میری قوم میں جائیں گے جو نصیحت کر سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے سے کوئی مال و دولت نہیں کہنے لگی بہت جو غریب آدمی مسلمان لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی چلو جلدی چلتے نکالوں گا نہیں اگر میں لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ خاوند کا کسی چیز میں اٹکا اور وہ نیچے گر پڑے گا اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کو پٹی باندھی اور ان کو جسم کا سہارا دیا اور کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے اور کوئی ایمان نہ لائے گا لے چلیں وہاں غم نہ کرو ایک کشتی بناؤ۔ جب گھر جا کر علیہ السلام نے لگے مجھے بتاؤ کے مطابق کشتی بنانی شروع کی کہنے لگی آپ نے قوم کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنائے ہوئے کہ جس بندے سے اللہ اڑاتے حضرت محمد علیہ السلام ان کے مزے کے جواب میں طرح پریشانیاں مذاق کر لو جس طرح تمہارے اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے نبی علیہ السلام آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا کہ میں نے اپنے زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو سے اگر پروردگار نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے نہیں کرتے۔
کشتی پھر ان جب سب ہم کو لیکر حضور لہروں میں صلی چلنے اللہ لگی وسلم تو اس کی وقت خدمت حضرت میں نوح علم علیہ حاصل السلام کرنے نے اپنے اپنے بیٹے سے کہا، اللہ کا اے راستہ بیٹا ہمارے تھا، ساتھ آپ گرے سوار ہو اور جاؤ، خون نکلا اور تو میں کافروں کے فوراً ساتھ سمجھ مت گئی ہو، کہ اس اللہ نے کا کہا میں ہنسنے کا کسی دم پہاڑ پہنچا، پر چڑھ جاؤں مصیبت گا پہنچی، اور وہ پانی تکلیف سے پہنچی۔ بچا لے گا۔ یقیناً حضرت اللہ نوح تعالیٰ علیہ کو آپ السلام سے نے پیار کہا ہے کہ آج اور خدا کے اللہ عذاب تعالیٰ سے نے سوائے آپ کو خدا کے اپنی کوئی ناراضگی بچانے کی والا وجہ نہیں۔ سے خوشیاں اتنے میں دونوں کے دونوں کے درمیان بلکہ اللہ پانی کی تعالیٰ لہر کو آپ اٹھی سے اور وہ محبت ڈوب ہے۔ گیا۔ پھر خدا تعالیٰ اب نے مجھے زمین کو طلاق حکم لینے دیا کی کوئی کہ ضرورت اپنا پانی نہیں، نگل جا، اور اس لیے آسمان کو میں بھی ساری حکم دیا زندگی کہ آپ پانی کی برسانا خادمہ بن بند کر کر دے، آپ کی یہاں تک خدمت کہ کیا پانی کروں گی۔ خشک ہو گیا سبحان اور اللہ۔ تمام کافر دنیا میں دوستوں، ختم کر اگر دیے گئے۔ آپ کو ہماری یہ پوسٹ حضرت پسند نوح آئی علیہ ہو تو السلام برائے کی کشتی مہربانی کوہ پوسٹ جودی کو پر شیئر ٹھہری۔ ضرور کریں، لائک حضرت کرنے نوح بھی علیہ کنجوسی السلام نہ نے کرنا۔ اپنے خدا حافظ۔ پروردگار سے عرض کیا کہ شروع اے میرے اللہ رب، کے میرا نام سے بیٹا جو بھی بڑا میرے گھر مہربان والوں میں سے نہایت ہے رحم والا اور ہے، آپ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک یعنی صحابیہ حضرت رضی نوح اللہ علیہ عنہا السلام کی کا شادی مطلب ہوئی۔ تھا کہ اے اللہ اللہ تعالیٰ آپ نے نے ان وعدہ کو حسن فرمایا و تھا جمال کہ بھی تیرے عجیب گھر دیا والوں کو تھا، اس اور طوفان شادی سے بھی بچا ایک لوں گا۔ بڑے امیر پھر میرا کبیر بیٹا صحابی کیوں سے ڈوبا؟ ہوئی جن کے پاس تو رزق کی خداوند فراخی تھی۔ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر اے طرح نوح، کا تیرا عیش و بیٹا تیرے آرام گھر کے والوں سامان میں تھے۔ سے نہیں تھا، کیونکہ میاں اس کے بیوی میں عمل خوب اچھے نہیں محبت تھے۔ تھی میں اور تجھ کو اچھی طرح نصیحت وقت کرتا گزر ہوں رہا کہ تھا۔ ایسی بات نہ کر جو تیرے بیوی علم اپنے میں نہیں، خاوند اس کی لیے کہ خدمت بھی کنعان کرتی اللہ اور کے انہیں علم خوش ازلی بھی میں کرتی۔ کافر تھا، اور یہ بات دونوں میاں بیوی خوشی نوح خوشی علیہ سے السلام زندگی کے گزار علم میں رہے نہ تھے۔ تھی۔ حضرت نوح علیہ ایک رات السلام نے خاوند کو اللہ پیاس پاک سے محسوس توبہ ہوئی، کی اور اپنے اس کہنے نے کی بیوی معافی سے چاہی۔ کہا، اللہ مجھے پانی پاک دو۔ نے ان کو معاف کر دیا بیوی اور اٹھی اور حکم دیا پانی لے کہ آئی۔ اے نوح، ہماری طرف سے جب پانی سلامتی لے کر اور واپس برکتوں کے آئی تو ساتھ خاوند اتر۔ سو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ حضرت پانی نوح کا علیہ پیالہ لے السلام کر کی کھڑی امت رہیں۔ سے دنیا جب بسی خاوند اور کی دوبارہ آہستہ آنکھ آہستہ کھلی ان تو کے بال دیکھا بچے کہ بیوی آباد پانی ہوتے لے گئے۔ کر کھڑی یہ ہے۔ سب لوگ خدا تعالیٰ کی وہ اطاعت بڑے کرتے خوش رہے۔ ہوئے۔ زمانہ گزرتا انہوں نے گیا اٹھ کر اور پانی پیا آہستہ اور آہستہ بیوی سے شیطان نے کہا پھر کہ بہکانا میں شروع اتنا کیا خوش ہوں تو کہ یہ تم لوگ اتنی دیر خداوند پانی کا تعالیٰ پیالہ کو لے کر بھولنے میرے لگے، انتظار میں کھڑی رہیں۔ سبق حضرت تم نوح جو علیہ کہو گی السلام میں جو تمہاری اللہ فرمائش تعالیٰ پوری کے کروں اتنے گا۔ بڑے پیغمبر تھے، جب اپنے خاوند بیٹے نے یہ کو اس کہا کے برے تو کاموں بیوی کی کہنے وجہ لگی سے کیا اللہ آپ تعالیٰ اپنی کے بات عذاب میں سے نہ پکے بچا ہیں سکے کہ میں جو جس طرح کہوں گی اگر آپ پورا ہمارے ماں کریں گے؟ باپ اللہ کے کتنے ہی کہنے ولی لگے کیوں ہاں نہ پورا ہو، کر اگر کے ہمارے دکھاؤں گا۔ عمل اچھے نہ ہو تو کہنے وہ لگی ہم کو اچھا اللہ پھر آپ تعالیٰ کے مجھے عذاب طلاق سے دے نہ کر بچا فارغ کر سکیں گے۔ دیجئے۔ ہم کو اپنے بزرگوں اب کے جب نیک طلاق عمل کی کا بات سہارا ہوئی نہیں تو یہ لینا صحابی چاہیے، بہت بلکہ پریشان اللہ ہوئے کہ تعالیٰ اتنی اور اس کے خوبصورت رسول اور کے سیرت بتائے اتنی ہوئے وفادار کاموں پر اور عمل کر کے خدمتگار نیک بیوی بننا کہہ رہی چاہیے۔ ہے، اسی کہ وجہ آپ سے مجھے اللہ طلاق تعالیٰ دیجئے۔ نے قرآن مجید میں کہا پوچھنے ہے لگے کہ بیوی اگر کیا تجھے تمہیں مجھ مجھ سے سے کوئی برابر بھی تکلیف نیکی پہنچی ہے، کہنے کرو لگی گے تو بالکل اس کا نہیں، بدلہ ہم تم کو دیں گے، بیوی کیا میں اور نے اگر آپ کی ایک بے ذرا قدری کی؟ برابر بھی برا عمل کرو ہرگز گے تو نہیں، وہ بھی تمہارے سامنے کسی آ جائے امید گا۔ کو توڑا ہے، کوئی دوستوں بات آپ کی اگر پوری آپ کو نہیں کی ہماری ہو؟ یہ پوسٹ پسند آئی نہیں، ہو ایسی تو بھی برائے کوئی بات مہربانی نہیں۔ پوسٹ کو شیئر ضرور کریں۔ بی بی خدا حافظ۔ کیا آپ مجھ سے کافر یعنی ہیں؟ اللہ کو نہ ماننے والا؟ کہنے لگی ہرگز نہیں، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ کہنے لگی یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی پریشان ہیں کہ کال بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ خاوند کا کسی چیز میں اٹکا اور وہ نیچے گر پڑے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کو پٹی باندھی اور ان کو جسم کا سہارا دیا اور کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ کہنے لگی گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپ نے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی
پریشانیاں آتی ہیں، جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔
میں نے نبी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फर्क हो, मेरे खाविंद के आमाल में फर्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूं जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियां नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं सारी जिंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूंगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी पोस्ट को शेयर जरूर करें, लाइक करने भी कंजूसी ना करना। खुदा हाफिज। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिस्क की फराखी थी, हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियां बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियां बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रहीं। जब खाविंद की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूं कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रहीं। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खाविंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगे, बीबी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीबी क्या मैंने आपकी बेकदरी की? हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बीबी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, ये बात भी नहीं। पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूंगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह सहाबी परेशान हैं कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वह कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियां बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियां बीबी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी चीज में अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती।
وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ کہنے لگی گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپ نے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو تو برائے مہربانی پوسٹ کو شیئر ضرور کریں، لائک کرنے بھی کنجوسی نہ کرنا۔ خدا حافظ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے بیوی سے کہا، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو خاوند سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہیں۔ جب خاوند کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہیں۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اور سیرت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ پوچھنے لگے، بی بی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ بی بی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی؟ ہرگز نہیں۔ کسی امید کو توڑا ہے؟ کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہو؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بی بی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی پریشان ہیں کہ کال بھی دے بیٹھے۔
कहने लगे अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वह कहने लगी बहुत अच्छा। लिहाजा मियां बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियां बीबी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी चीज में अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वह हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो न अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी घर तशरीफ ले चलें, वहां जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे मुझे बताओ तो सही क्या बात है। कहने लगी आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फर्क हो, मेरे खाविंद के आमाल में फर्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मुहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूं जिससे मेरे परवरदिगार मुहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियां नहीं दी हुई बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मुहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं सारी जिंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूंगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी पोस्ट को शेयर जरूर करें, लाइक करने भी कंजूसी ना करना। खुदा हाफिज।